بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سٹارٹ کرتے ہیں آج اسلامیات کا لیسن اس دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز طلبہ، آج اسلامیات کا پہلا لیکچر اور پہلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں جو ذہن نشین کر لیں۔ اس چیپٹر کے کچھ کویسچنز، غالباً 14-15 کویسچن جو ہیں وہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جو چیپٹر آپ کے جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے انتہائی یہ کویسچنز امپورٹنٹ بھی ہیں، یہ ان کا تعلق چیپٹر نمبر 1 سے ہے، اور آج کا جو پہلا لیکچر ہے یہ اس چیپٹر نمبر 1 سے منتخب شدہ سوالات اور ان کے جوابات اور ان کی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ان کو بچوں ذرا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے، اور بحیثیت مسلمان ان باتوں کا تو ہمیں گھر میں ماں کی گود سے جو ہے یہ تربیت ہماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کلاس میں پہنچ جاتے ہیں جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، پارٹ 1 کی کلاس ہے، تو یقیناً کچھ نالج آپ گھر سے، کچھ سکول سے، کچھ اساتذہ سے، تو کچھ اپنے معاشرے سے لے کے آتے ہیں۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہی چیز اسی پس منظر کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج کا پہلا کوسچن جو سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے جی، رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ تو عزیز طلبہ، اس کی 2 خصوصیات آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہی ہوں گی۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 خصوصیات ہیں، ایک تو یاد رکھیں عمومیت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب، کسی ایک مخلوق کے لیے پیغمبر نہیں بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو نبی مکرم، نور مجسم، فخر موجودات، وہ بنی نوع انسان، تمام انسانوں کے لیے اور انسانوں کیا تمام جہانوں کے لیے پیغمبر بنا، آخری پیغمبر بن کر آئے۔ دوسرا کاملیت، آپ پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ قرآن کے اندر اس کا بڑا واضح، قرآن پاک کی جو آخری صورت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ دین جو ہے وہ آپ پر مکمل ہو گیا، لہٰذا اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا عمومیت اور کاملیت، یہ 2 باتیں ہیں، اس کو ذہن نشین کریں۔ یہ رسالت کی خصوصیات، اور رسالت کون سی؟ رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرا کوسچن ہے، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات لکھیں۔ دیکھیں بچوں، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ توحید ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، آپ سکرین پہ آپ آنسر پڑھ بھی رہے ہوں گے، لیکن ساتھ آپ کو سننا بھی انتہائی توجہ سے ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کا تذکرہ بعد میں بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عزت نفس جو ہے وہ اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرا مالک، میرا خالق وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، تو لہٰذا عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، کیونکہ نہ کوئی ہمارا آقا ہے، نہ کوئی ہمارا یہاں پہ جو ہے کوئی مالک ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا، وسعت نظر پیدا ہوتی ہے، عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کی روشنی میں مومن کی محبت، چونکہ جس طرح اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو مومن کی بھی یہ شان ہوتی ہے، اور یہ مومن کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہی صفات لے کے وہ آگے بانٹتا ہے، محبت، ہمدردی، خدمت، یہ تمام معاملات۔ کوسچن نمبر 3 ہے جی، توحید کا مفہوم اور لغوی اور اصطلاحی معنی میں بیان کریں۔ تو بھائی، توحید کا لغوی معنی تو ہے ایک ماننا، وحدانیت، یکتا جاننا۔ تو دین کی اصلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر اور اعلیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک واحد ہستی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پر ایمان لانا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کے بغیر کوئی، یعنی کہ مونوتھیسٹ ہے ہم لوگ، ہم صرف ایک اللہ کی ماننے والے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔
لہذا کوشچن نمبر 4 ہے جی، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، عقائد اسلامی میں سب سے پہلا عقیدہ بیان کریں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلا جو قدم عقائد کے اندر آتا ہے اور اسلامی عقائد کے اندر، وہ تو ہے اللہ کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ تو اس کو آپ دوسرے لغوی میں ایک ٹرم توحید استعمال ہوتی ہے اس کے لیے، تو لہذا توحید جو ہے وہ پہلا عقیدہ توحید ہے اور پہلا سٹیپ ہے اسلامی عقائد کا۔ لہذا اس سینس میں پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی واحد و یکتا ہونے پر یقین رکھنا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے، یہ پہلا عقیدہ اسلامک نظریات کا جو پہلا عقیدہ ہے، اس کی بنیاد ہی توحید کے اوپر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 5، شرک کی 3 قسمیں بیان کریں۔ دیکھیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک، یہ 3 آپ کو سکرین پہ دکھائی رہے ہوں گے۔ ذات میں شرک کیا ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی جو ہے جس نے جنم لیا ہے، جس کے اندر وہ ہے میں۔ اب میں ہر کام کے اندر اپنی میں کو شامل کرنا، اپنا ذکر کرنا، اپنی صفات بڑھ چڑھ کر پیش کرنا، اپنی ذات کے اندر تکبر لے آنا، اپنی ذات کے اندر دوسروں کے لیے حقارت لے آنا، تو یہ ہے ذات میں شرک۔ صفات میں شرک، کوئی کام وہ دکھاوے کی غرض سے کرنا، اور اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی ایک وصف ہمارے اندر موجود نہ ہو اور اس کا ہم بار بار تذکرہ کریں، یہ صفات میں شرک ہے۔ پھر ان کی آگے ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو یہ اسی طریقے سے شرک کی 3 قسمیں ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اب دوسرے سینس میں اگر آپ دیکھیں مین جو توحید کے پس منظر میں، تو ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور کو اللہ کی ذات کے مقابل نہ لانا، یعنی کہ جہاں پہ اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کا جہاں پہ ایک پورا اس معاشرے کے اندر ایک اللہ کا نظام ایک چل رہا ہے، تو کسی اور کو اس کی مد مقابل نہ لے کے آنا۔ پھر اللہ کی جو صفات ہیں، جو اللہ نے یہ پوری مخلوق اور پورے جو ہے یہ جہان مرتب کیے ہیں اور جہان یہ بنائے ہیں، تو اس کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمارا ایک نظام چلایا ہوا ہے، جس میں اول روز سے لے کے آج دن تک رتی برابر بھی اونچ نیچ نہیں آئی۔ سورج کے گرد جو ہے وہ زمین جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے، اور زمین کے گرد جو ہے وہ چاند گھوم رہا ہے۔ اگر ایک رتی برابر بھی ان کی اس گرد و پیش کے اندر، اس کی اس ریوالونگ کے اندر کچھ ذرا سی بھی تبدیلی اگر آ جاتی ہے نا، کوئی مائنر سے مائنر قسم کی، تو پورا نظام درم برہم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، شرک کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو شرک کے لغوی معنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، حصے داری، برابری، ساجھا پن، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، کسی مخلوق کو شریک ٹھہرا دینا، چونکہ سب مخلوق ہے، خالق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے 7واں، آخرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھو عزیز طلبہ، آخرت جو کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بعد میں آنے والی ہو، یا جس تک ابھی تک رسائی نہ ہو، ابھی وہ اس کی باری ابھی آئی نہ ہو اور باری آئے گی، وہ ہے آخرت۔ اب اصطلاحی میننگ کے اندر آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اصطلاحی معنی میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے بعد، یہ پورا دنیا کا جو نظام چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور روز قیامت بپا ہونے تک، یا روز قیامت تک، یہ پورا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ جو ہے یہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر جو اس نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی اعمال کیے، اچھے کیے برے کیے، یعنی کہ سزا اور جزا کا جو ہے وہ ایک امتحان ہوگا، جو اس کو سزا، اگر برے کام کیے ہوئے ہوں گے تو اس کو سزا ملے گی، اگر اچھے کام کیے ہوئے ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ تو اس روز کو آپ آخرت کہتے ہیں، یعنی کہ روز قیامت کو آپ آخرت کہتے ہیں، جس کے لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے روز کا مالک، فیصلے کے روز کا مالک. تو وہ فیصلہ وہ آخرتی ہے، وہ قیامت ہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے جی، توحید کے بارے میں 2 دلائل پیش کریں. دیکھیں یہ کچھ قرآن پاک کی آیات کا بیچ میں حوالہ دیا گیا ہے. تو سب سے پہلا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. الہ واحد، ایک ہی ہے جو لائق عبادت ہے. دوسرا حوالہ سورہ اخلاص کا ہے، بڑی مشہور و معروف صورت جو ہے وہ قرآن پاک کی صورت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی قل هو اللہ احد. آپ وسلم سے کہتا ہے کہہ دیجیے آپ کہ وہ اللہ ایک ہے. تو توحید کے بارے میں جو 2 دلائل ہیں جو قرآن نے پیش کیے، وہ چونکہ 2 کا ہی ذکر ہے تو وہ 2 آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، نبی کا مفہوم بیان کریں. دیکھیں عزیز طلبہ، نبی کا مطلب لفظی ہوتا ہے خبر دینے والا. اصطلاحی میننگ میں اگر دیکھیں تو نبی وہ عظیم انسان ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں، اور پھر ان کی طرف روح القدس کو بھیجتے ہیں اپنے پیغامات دے کر، گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً. جس طریقے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین جو ہے وہ وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے. اور پھر یہ تقریباً کم و بیش 23 سال کے اندر یہ اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا وقتاً فوقتاً. تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ اوپر ایک کوشچن بھی آیا ہے کہ جناب آج کے دن کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا گیا. تو پھر وہ پورا ایک ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا بواسطہ جبرائیل امین. تو بیسیکلی نبی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خبر دینے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیے گا، رسالت محمدی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو ہیں اور ہیں وہ ہیں. اور اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر دنیا میں بھیجے. صرف اور صرف کیوں بھیجے؟ بنی نوع انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاس، خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلبہ، خاتم النبیین سے مراد نبیوں پر مہر لگانے والا، یعنی سب انبیاء کے آخر میں آنے والا اور نبی. اور اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنا. آپ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر کے بارے میں فرمایا. اور پھر ایک مقام پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند نہ کرتا تو میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ نبی ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک چیز کہیں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا. بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ایک دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا. نیکسٹ ہے فرشتوں کے 2 فرائض بیان کریں. فرشتے صرف محض اطاعت اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور دوسرا کام ان کے ذمہ وہی لانا ہے اور اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے عزیز طلبہ کہ عقیدہ آخرت کے 2 اثرات لکھیں. تو ایک تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، جن کا اگر مسلمان ہی وہ نہیں ہو سکتا اگر وہ عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھے. تو اس کے اثرات میں ایک تو صبر و تحمل ہے. عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. عقیدہ آخرت کی بدولت انسان اپنی ذمہ داریاں، کیونکہ ایک پتہ ہے کہ سزا اور جزا، کوئی بھی کام کرنا ہے اچھا ہے تو جزا ہے، برا ہے تو اس کی سزا ہے. تو لہٰذا ایک چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. آخری سوال آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ، یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو عزیز طلبہ یہ ہمارے پاس ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. آخری جو ہے کوشچن 14 کوشچن آخری کوشچن ہے، تو اس میں توحید کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ ہے، تو اوپر والا سوال ہی آپ نے دوبارہ لکھ دینا ہے.
تو عزیز طلبہ، یہ آج کا ایک لیسن تھا، کچھ کوشچن پر مشتمل تھا، جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن تھے ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو یاد رکھیں گے اور اس کی کار میں تیاری اور پریکٹس بھی کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں جی آپ سے، اللہ نے کے بعد۔